السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 102 سے تلاوت کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، واذکروا نعمت اللہ علیکم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آمین یا رب العالمین۔ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتی، جتنا اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے، الا مگر وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو سب مل جل کر۔ ولا تفرقوا، اور نہ تفرقہ ڈالو۔ واذکروا، اور یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو جو تم پر کی، اذ کنتم اعداء، جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، بس محبت ڈال دی تمہارے دلوں کے درمیان، الفت ڈال دی تمہارے دلوں کے درمیان، اصبحتم، پس تم ہو گئے بنعمت ہی، اللہ تعالیٰ کے فضل و نعمت سے، اخوان، بھائی بھائی۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، فانقذکم، پس بچا لیا تم کو، منہا، اس جہنم سے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح کرتا ہے تمہارے لیے آیاتی، اپنی آیتیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ولتکن منکم امۃ، اور چاہیے تم میں سے ایک جماعت، یدعون الی الخیر، جو دعوت دے خیر کی طرف، ویامرون بالمعروف، اور نیکیوں کا حکم دے، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکے، واولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب و کامیاب ہیں۔ ماں قبل سے لفظ چل رہا ہے کہ اہل یہود، اہل کتاب کا، کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان سے کفر کی طرف نہ لوٹا دیں، حالانکہ تمہارے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتیں جو ہیں تلاوت کی جاتی ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے تمہارے درمیان میں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کو، یعنی اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے گا، اسی سے راستے کی ہدایت پا گیا۔ اب وہ جو اللہ کے ساتھ مضبوطی کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، اسی کا آگے تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو مضبوطی کے ساتھ دین کو کیسے پکڑنا ہے؟ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔
تقویٰ کیا ہے؟ لغوی معنی اس کا معنی ڈرنا کے اور بچنا کے، اور اصطلاحی تعریف تقویٰ کی یہ ہے، اس کے مدارج بھی ہیں، یعنی نمبر 1 کفر سے بچنا، نمبر 2 شرک سے بچنا، نمبر 3 نفاق حقیقی اور نفاق عملی سے بچنا، نمبر 4 کبائر گناہوں سے بچنا، صغیرہ گناہوں سے بچنا، منکرات سے بچنا، حرام سے بچنا، مشتبہات سے بچنا، مکروہ تحریمی سے بچنا، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بخاری شریف کی میں ہے صفحہ نمبر 7 کتاب الایمان جلد 1 میں لا حقیقت التقویٰ، حقیقت التقویٰ تک نہیں پہنچ سکتا کوئی انسان حتیٰ یضع ما حاک فی صدرہ، یہاں تک کہ وہ جو دل میں کھٹکے اسے بھی نہ چھوڑے، جب تک اسے نہیں چھوڑے گا اس وقت تک جو ہے وہ حقیقت تقویٰ کو نہیں پہنچ سکتا۔ حقیقت تقویٰ کو پہنچنے کے لیے مشتبہات سے بھی بچنا پڑتا ہے، تو یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے فضائل بہت ہیں کہ تیسواں سپارہ شروع ہوتا ہے ان للمتقین مفاز، بے شک متقین کے لیے فوز و فلاح ہے، کامیابی ہے۔ سورۃ الطلاق میں 3 مرتبہ تقوی کا ذکر آیا، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں، مخرج، نکلنے کی جگہیں، کوئی مصیبت پریشانی میں پھنسا ہو، رزق کی تنگی میں پھنسا ہو، یا طلاق کے معاملات ہیں، یہ سب میں یتق اللہ یجعل لہ مخرجا یرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا انسان کو، وہاں سے راستہ نکالنا۔ دوسری آیت اسی پہلے رکوع میں سورۃ طلاق میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، بنا دیتا ہے اس کے لیے من امری، اپنی جانب سے، اپنے امر سے آسانی پیدا کرتا ہے، ہر معاملے میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ تیسری آیت اسی کے آگے ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے یکفر عنہ سیئات، اس کے سارے سیئات جو اللہ مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور بہت بڑا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی کرنے والوں کے ساتھ ہے، ہم پیچھے بھی پڑھا ہے، معیت رب تقوی والوں کے ساتھ ہے، اور یہ قیامت کے دن تقوی والے گروہ در گروہ جنت کی طرف بلائیں گے، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، چلائے جائیں گے تقوی متقین لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا جنت کی طرف گروہ در گروہ۔ ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، جنت میں انعام و اکرام ملیں گے۔ تو گویا تقوی بہت انسان گناہوں سے بچنا، چھوٹا گناہ ہو چاہے صغیرہ گناہ ہو چاہے بڑا کبیرہ گناہ ہو، ہر حال میں اسے بچنے کی کوشش کرتے رہنا۔ ایک مرتبہ ترمذی شریف کی روایت ہے، ابن کثیر نے بھی یہ اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، تقویٰ کو کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے ایک مثال کے ذریعے بڑے پیاری مثال کے ذریعے سے سمجھایا، کیا امیر المومنین، اگر کوئی شخص آپ ایسے راستے پر چل رہے ہوں جس دونوں کے کنارے راستے کے درمیان میں ایسے راستہ دائیں بھی بائیں بھی، اس راستے پہ جھاڑیاں ہوں اور جھاڑیوں میں کانٹوں بھری جھاڑیاں ہوں، تو اس سے آپ کیسے گزریں گے اس راستے سے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیونکہ عرب کا لباس بھی آپ کو معلوم ہے بڑا بڑا ہوتا ہے، بڑے بڑے، تو میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر اچھی طرح کہ ایک کانٹا بھی اس میں نہ چبھ جائے، ایسے میں سفر کو طے کروں گا، منزل کو طے کروں گا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرمایا، اے امیر المومنین، یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ، یعنی کیا مراد؟
کہ دنیا بھی کانٹوں بھری ہے، گناہوں سے بھری ہوئی ہے، اکثریت جو ہے گناہوں سے بھری ہوئی ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ انسان اس میں ہر لہجہ، ہر لمحے کہیں نہ کہیں جو ہے گناہوں میں ملوث ہونے کے لیے انسان شیطان اور نفس ہمارا پیچھے پڑا ہوتا ہے۔ تو اس گناہوں سے بچتے بچتے تا آگے کے موت آنے تک انسان جو ہے بچتے بچتے اللہ کے ہاں چلا جائے، تو یہ تقویٰ ہے کہ انسان سے کوئی گناہ نہ ہو سکے۔ اگر گناہ ہو جائے تو اس کے لیے دروازہ کھلا ہے توبہ کا، توبہ کر لے، لیکن کوشش یہ کرے کہ گناہ نہ ہو سکے۔ تو یہ ہے بھی تقویٰ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین بڑے پشیمان ہوئے، مطلب حیران ہو گئے، اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا کون شخص ہے کہ جو اللہ کے تقوی کا حق ادا کرے؟ حق تو کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا، اللہ کا حق، اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے، اس کا حق کیسے پورا کیا جائے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جتنا کہ تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے، اور دیکھ لو تمہیں موت نہ ہے مگر فرما برداری میں، تو موت کا بھی پتہ نہیں، تو یعنی ہر حال انسان، یہ انسان کے لیے محال کا درجہ ہے۔ تو سورۃ التغابن کی آیت کریمہ نازل ہوئی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو جتنی تم میں استطاعت ہے، یعنی اپنی کوشش بھر گناہوں سے بچے رہو، اپنے کوشش بھر اللہ کے حکموں کو بجا لاتے رہو، اپنی کوشش کرتے ہوئے کوئی بھی اللہ کا حکم ٹوٹنے نہ پائے۔ اپنے شعور، اپنے ذہن، اپنے مزاج کے مطابق انسان یہ محنت کرتا رہے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو، یہ ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو۔ یہاں بھی یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جتنا کہ اس کے تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے، اور موت کا کسی کو کیا پتہ ہے، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم کیا ہو، فرما برداری اختیار کرنے والے، فرما بردار ہو، مسلمان بن کر رہے، یعنی آخری دم تک، انسان کے آخری سانس تک۔ اس لیے فرمانا من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا، جنت میں داخل ہوا، یعنی آخری دم تک اللہ کی فرما برداری، مسلمان رہتے ہوئے انسان کو موت آئے اور اللہ کے کوئی حکم کو نہ پائے۔ آگے فرمایا کہ تقویٰ اختیار کرنے کے لیے دیکھو اللہ کو، اللہ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ سب مل جل کر اس رسی کو، حبل، رسی، اللہ کی رسی کو سب مل جل کر مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو۔ اب یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ نمبر ایک تو قرآن مجید، اللہ کی رسی کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے، ایک حدیث شریف میں کہ یہ اللہ کی رسی ہے جو جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، اگر تم اسے پکڑے رکھو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی، یہ اللہ کی رسی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی آتا ہے، جب انہوں نے پوچھا یار آپ سے فرمایا کہ ان قریب جو ہیں ان علیم قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون فتنۃ قلت ما المخرج منها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کتاب اللہ فی نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وهو ذکر الحکیم وهو صراط المستقیم وهو حبل اللہ المتین، وہاں بھی یہ حبل اللہ کا لفظ ہے، وهو حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، یعنی قرآن۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اسلام جو ہے، وہ دین جو ہے، وہ شریعت جو ہے، یہ بھی معنی، اور اسلام دین شریعت بھی تو قرآن مجید ہی ہے، قرآن مجید سے علیحدہ تو نہیں، نہ اسلام، نہ دین، نہ شریعت، سب کچھ قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو قرآن مجید میں جب یہ چیز موجود ہے کہ اسلام اور دین، اور اس میں آپ رسول کا تذکرہ بھی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ تو گویا قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب مل جل کر مضبوطی کے ساتھ اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا۔ اسی آپ سے نے فرمایا آخری زندگی کے ایام میں
دیکھو اگر تم دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا، ایک قرآن مجید اور ایک میری سنت۔ میں ولا تفرقوا، اور آپس میں تفرقے میں بھی نہ پڑو۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے وحدت امت، اس میں حضرت اسیر مالٹا رحمہ اللہ تعالیٰ جب مالٹا کی جیل میں جو ہے وہ قید تھے تو انہوں نے بڑا غور و خوض کیا کہ کیا وجہ امت کی زوالی کیا ہے، امت تو جو ہے زوال پذیر ہوئی ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے، 100 سال پہلے حضرت محمود الحسن رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کو اسیر مالٹا بھی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے غور و خوض، انہوں نے کہا کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، تو میری بقایا زندگی جو ہے واپسی جا کر وہ میں قرآن کے پڑھنے پڑھانے پر اس کا ناظرہ، ان کا تجوید، ان کی تفسیر وغیرہ، تو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرا جو ہے وہ تفرقہ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں پیدا کرنا، مسلمان کے ساتھ نفرت پیدا کرنا۔ تو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اپنی وحدت امت کتاب میں کہ یہ دونوں چیزیں بھی ایک ہی ہیں۔ جب ہم قرآن کو چھوڑیں گے تو تفرقے میں پڑ جائیں گے، جب قرآن کو جانیں گے تو تفرقہ بھی ختم ہو جائے گا، بات بھی ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ سب مل جل کر پکڑے رکھو اور تفرقہ نہ ڈالو، ولا تفرقوا، اور تفرقہ نہ ڈالو۔ تفرقہ کیا ہوتا ہے؟ تفرقہ یہ ہوتا ہے کہ دین کے اصول میں ہی تبدیلی کر دی جائے، دین کے اصولیات میں ہی تبدیلی کر دی جائے۔ مثلا جیسے ختم نبوت کا انکار کرتے تو یہ کیا، یہ تو دین کے اصولیات میں سے، لہٰذا ایک گروہ علیحدہ بن گیا، فرقہ علیحدہ بن گیا۔ تو فرقہ ایک دو آدمیوں کے لیے نہیں ہوتا، فرقہ ہوتا ہے جو ابھی انسان کئی لوگ جمع ہو جائیں اور وہ ایک نظریے پر جمع رہیں، ایک نظریے پر جمع ہو کر علیحدہ ہو جائیں امت سے، تو وہ فرقہ بن جاتا ہے۔ باقی مذاہب جو ہیں جیسے مذہب شافعی، مذہب حنبلی، مذہب مالکی، مذہب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ حنفی، یہ مذاہب ہیں، یہ فرقہ نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں، فرقہ ہے کہ انسان ایک نظریات کو علیحدہ لے کر مجمع میں، اور وہ کیا نام ہے علیحدہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گروہ بن جائے اور امت کے اصول میں سے کٹ جائے، یہ تفرق۔ فرمایا ولا تفرق، اور تفرقہ نہیں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے ایک ذکر فرما رہے ہیں۔ کل بھی میں نے وہ واقعہ سنایا تھا، حضرت شماس بن قیس یہودی تھا، بڑا چلاک، بڑا سمجھدار اور بڑا خبیث الانسان تھا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تو یہ سمجھا کہ آپس میں محبت اور پیار ہو تمہارے درمیان، کچھ چھوٹی چھوٹی سی بھی بات ہو اسے بھی درگزر کرو، سمجھ رہے نا۔ تو اوس اور خزرج قبائل تھے مدینہ منورہ میں، تو یہ جو ہیں آپس میں بہت ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپس میں ایک دوسرے کے کیا تھے، بہت بڑے دشمن تھے۔ یہاں تک کہ میں نے کل بھی آپ کو کیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگیں شروع ہو جاتی تھیں ان کی آپس میں۔ ایک جنگ 63 سال رہی، ایک جنگ جو ہے وہ 93 سال رہی، ایک جنگ بواس نام ہے 120 سال رہی۔ کیا رہی؟ گھوڑے نے ہمارا حق تھا پانی پینے کا، ان کا چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر جو ہے جنگیں شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور یہ لوگ ایمان لے آئے، اور یہ پھر ایسے شیر و شکر ہو گئے کہ دنیا ان کی مثال پیش کرتی ہے، ایسے بھائی بھائی اللہ نے بنا دیے، اس کا یہاں ذکر ہو گیا۔ تو یہ اس جو ہے شماس ابن قیس نے جو یہودی تھا، اس نے کہا کہ یہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ، بڑے خوش و خرم سے آپس میں محبت سے باتیں ہو رہی تھی، اس کو یہ بڑا جلا کہ یہ کل تو لڑ رہے تھے، آج یہ جمع ہو گئے ہیں۔ تو یہ حسد کھاتا ہوا نکلا اور اس نے ایک شخص یہودی کو تیار کیا اور کچھ اشعار تیار کیے کہ ان کے بعد چلے جاؤ، اپنی محبت کے گن گناؤ، اور جب یہ آپس میں سمجھ جائیں تو پھر کوئی اشعار پڑھ دینا کہ تمہارے آباء و اجداد تو ایسے تھے، اتنی خوبیاں تھیں، اور یہ ہے کہ کسی کی بات سنتے نہیں تھے، چھوٹی موٹی بات بھی اب جھگڑے ہو جاتے۔
تو اسے وہ اشعار پڑھے، کچھ صحابہ میں آپس میں جو ہے وہ رسول سے وہ جذبات کو ابھر گئے، اس کی وجہ سے آپس میں طلب کلامی ہو گئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بھی یہ کیا جھگڑا کر رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ تو یا جاہلیت کی بو جو ہے نظر آ رہی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر کی ہے کہ تمہیں اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان جو ہے وہ تشریف فرما ہو گئے، یہ اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہے، اور قرآن مجید جیسی نعمت تمہیں مل گئی۔ اس کو تم آدان، جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، میں نے بتا دیا نا، 63 سال 93 سال 120 سال جنگیں آپس میں ہوتی رہی، تو ایک دوسرے کے تم دشمن تھے، تو اللہ بین قلوبکم، تو الفت ڈال دی تمہارے دلوں کے درمیان اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تم کیسے محبت والے ہو گئے۔ وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو ایک انصاری صحابی کے بھائی بنا دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا یہ جتنا کاروبار میرا آدھا تمہارا آدھا میرا، اور یہ جتنا میری بیویاں ہیں جن کو تم پسند کرو، اس کو پردہ نہیں آیا تھا، جن کو تم پسند کرو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لو۔ اتنا اللہ نے شیر و شکر کر دیا آپس میں۔ میں فالف بین قلوبکم، بس تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، محبت ڈال دی۔ فاصبحتم بنعمتی اخوانا، بس بنا دیا تم کو اللہ نے اپنی نعمت اور فضل سے بھائی بھائی، اب تم بھائی بھائی بن گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا دینی بھائی، اسلام بھائی۔ جیسے قرآن مجید سورہ حجرات میں آتا ہے انما المؤمنون اخوہ، اس کا بات ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی، تو ایسا بھائی یعنی وہ یوں سمجھے خونی رشتے کے اعتبار سے بھائی بھائی نہیں، ویسے دینی اور اسلام کے اعتبار سے سب مسلمان انما المؤمنون اخوہ کے اعتبار سے بھائی بھائی بنا دیے۔ حالانکہ جس حالت میں تم پہلے تھے اے اوس و خزرج، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم تھے آگ کے گڑھے کے کنارے پر، یعنی اگر ایمان نہ لاتے، اسلام نہ لاتے تو گویا کہ تم جو ہے آگ کے کنارے پر کھڑے تھے۔ ایک حدیث کا مفہوم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لوگوں میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی آگ کا پلاؤ جلا ہوا ہے، جیسے پروانے جو ہیں روشنی کو دیکھتے ہوئے اس پر مرتے ہیں، ایسے تم بھی اس آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، تو میں تمہارے سے پیچھے سے تمہاری قمیضوں کو پکڑ پکڑ کر کھینچ کے بچا رہا ہوں کہ دیکھو آگے آگ ہے، کہیں گر نہ جانا۔ تو یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث مل گئی کہ فرمایا تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بچایا تم کو اس آگ سے بھی، وگرنہ تم جہنم میں چلے جاتے۔ اور تمہیں ایسا ایمان دیا کہ تاکہ ہمیں قیامت جو ہے تمہارا نام دنیا میں روشن ہوتا رہے، تمہارا مقام و مرتبہ دنیا میں بھی ہم نے بلند و بالا کر دیا، اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی اور حشر میں بھی بلند و بالا ہو۔ وان کا لکم منہا، پس بچایا تم کو اس جہنم کی آگ۔ یہ باتیں جو ہیں صرف شان نزول تک محدود نہیں ہیں، مناسب نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے اب بھی ہیں۔ آج بھی ہم قرآن مجید کو تھامیں گے، قرآن مجید کو پکڑیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کے احکام کو بجا لائیں گے، انفرادی اور اجتماعی بھی اللہ کے اس احکام کو، تو آج دنیا میں بھی ہماری عزت و اکرام ہوگا اور آخرت میں بھی عزت و اکرام ہوگا۔ اگر ہم نہیں تو پھر وہی یہی بات ہوگی کہ ہم جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوں گے، کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہوگا۔ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ملے گی اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی ملے گی۔ فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں جو ہیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، وضاحت سے کرتا ہے، صاف صاف بیان کرتا ہے۔ کس لیے کرتا ہے؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ بھائی، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو۔ وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ، امت کے معنی کئی آتے ہیں، میں نے کہا گروہ جماعت کے بھی آتے ہیں، ایک جماعت یدعون الی الخیر، جو دعوت دیتی ہو خیر کی طرف،
वलतकुम मिनकुम, तुम में से, सारी उम्मत नहीं। यहाँ जो आगे आएगा, अगली आयत आ रही है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों के लिए निकाली गई हो, तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। वहाँ ये अल्फाज है। यहाँ ये है कि यदऊन इलल खैर, जो खैर की तरफ दावत देती हो, खैर की तरफ बुलाती हो। तो तुम में से, यहाँ से एक मसला निकाला आइम्मा अरबा ने, हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह, यानी आइम्मा अरबा का मुत्तफ़िक़ा ये है कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर तमाम फुक़हा के नज़दीक जो है ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। क्या है? फ़र्ज़ किफ़ाया, फ़र्ज़ ऐन नहीं, फ़र्ज़। तफ़सीर जलालैन ने लिखा है कि पढ़ना पढ़ाना, दर्स देना, किताबें लिखना भी तबलीग है, और इन कामों के लिए चंदा देना भी तबलीग है, चंदा देना भी तबलीग है। सिर्फ तबलीग, दावत और तबलीग मुनहसिर रख लेना कि हर एक के लिए फ़र्ज़ वाजिब है, ये मुनासिब नहीं है। इसलिए नंबर एक बात तो ये है कि यहाँ मिनकुम है, तुम में से एक जमात ऐसी रहे सब, जैसे कि नमाज जनाजा होता है, नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है, कोई पढ़ ले महल्ले में से चंद अफराद तो तमाम महल्ले वाले सुरखुरू हो जाते हैं। इसी तरह अगर एक जमात दावत तबलीग का काम करेगी तो बकाया सारी उम्मत जो है वो क्या है, उससे मुस्तस्ना हो जाएगी, फ़र्ज़ और वाजिब। और ये भी फरमाया कि पढ़ना पढ़ाना यानी दर्स व तदरीस, यानी अल्लाह के दीन के लिए इल्म हासिल करना, ये दावत से भी निकलने से भी ज़्यादा सवाब है, निकलने से भी ज़्यादा सवाब है। क्यों? ये मौकूफ़ है दीन इन चीज़ों पर, दावत पर मौकूफ़ नहीं है दीन, बल्कि इल्म पर मौकूफ़ है दीन का होना, कुरान का याद करना, कुरान का पढ़ना पढ़ाना, तबलीग करना। तो इसलिए दीन इन चीज़ों पर मौकूफ़ है। अगर कोई कुरान का हाफिज़ न रहे तो दीन कहाँ जाएगा? दीन को कोई उलमा ना बने तो कहाँ जाएंगे? तो बाज़ हज़रात जो हैं वो इस बात को गलत माना ले लेते हैं दावत व तबलीग का, कि सिर्फ दावत व तबलीग ही काम है, बाकी जितने काम दूसरे चल रहे हैं मदारिस में या और चीज़ों में, ये दीन नहीं है। बल्कि कई दफ़ा कई वाक़यात भी हुए। एक बाबा जी काफ़ी उम्र के थे, हमारे मौलाना सरफराज खान साहब रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि मेरे पास आए, कहने लगे बाकी आप बड़ा अच्छा काम लेते हैं लेकिन दीन का काम नहीं कर रहे, दीन का कोई काम नहीं कर रहे। वहाँ भी दीन का कौन सा काम है? मैं दावत का काम, तुमने चिल्ला लगाया 4 महीने लगाए। हज़रत मौलाना में बड़ा हंसा और मैंने उसे जवाब दिया, मेरी बात सुनो, अगर हम ये नहीं पढ़ाएंगे तो दीन कैसे मौकूफ़ रहेगा, उलमा कैसे बनेंगे? अगर हम सारे ही निकल जाएं तो ये कौन करेगा? कहने नहीं वो भी करना है, वो दावत तबलीग काम नहीं तो कोई दीन नहीं। ये है असल में जहालियत, जाहिलियत की सोच है कि इंसान सोचता समझता नहीं, एक नज़रिए पर जब अड़ जाता है तो उसी का होकर जो है सबकी नफ़ी कर लेता है। ये बात गलत है। तो यहाँ सुना यार एक जमात रहनी चाहिए, एक जमात तुम में से, सारी उम्मत को तो नहीं कहा, सारी उम्मत को अगले में कहा है। वहाँ तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, सारी उम्मत का इज्तिमाई तौर पर ये फ़र्ज़ है, इज्तिमाई तौर पर कि वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर वो शख्स नहीं कर सकता जिसको उस अमर और नहीं का इल्म नहीं। देखो ना, किसी को इल्म नहीं है ये अमर का काम है या नहीं का काम है, और वो दावत देगा इस बात की अमर और नहीं की, वो तो झगड़ा हो जाएगा। हो सकता है उसने गलत फतवा दिया हो, गलत काम किया हो, गलत जो है वो दावत दे रहा है अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। इसलिए फरमाते हैं अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के इल्म का, और अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का मकसद क्या होता है कि इस्लाह हो जाए, अमन हो जाए। यही मतलब है ना अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का, कि इस्लाह हो जाए, अमन पैदा हो जाए। अब एक शख्स अमर कर रहा है और उसमें झगड़े की बात है और उसे इल्म भी नहीं कि अमर कैसे करना और नहीं कैसे करनी है, उससे झगड़ा पैदा हो गया, इस्लाह होने के झगड़ा पैदा हो गया। तो वो शख्स अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कैसे कर सकता? उसके लिए इल्म की ज़रूरत है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, फिर इंसान जो है, मैंने ये आपकी खिदमत में आपको दी। यहाँ एक बात का माना मैं छोड़ गया, वकुंतुम अला शफा हुफरतिन,
شفا اور شفا میں فرق. شفا کسرے کے ساتھ اور شین فتح کے ساتھ. شفا کسرے کے ساتھ کا معنی ہے شفا، یعنی جیسے بیمار آدمیوں کی طرف سے شفا ہو گئی. اور شفا جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کنارہ. کنارہ، تو یہاں وہ لفظ شفا ہے کنارہ. اچھا، اب آئیے یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف دعوت دیتے ہیں. نمبر 1، اس کا بڑا اجر ہے، بہت اجر ہے. ہاں، اپنی ذاتی اصلاح کے لیے کوئی انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے دعوت و تبلیغ کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ خیر و دعوت کے لیے نکلتا ہے انسان اپنی ذاتی اصلاح کے لیے، تو بہت اچھی بات ہے. سمجھ لیں. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، اور نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ کلمہ حسر ہے. فلاح، کامیابی اسی میں. اگر تم دعوت کا کام یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہیں کرتے تو گویا فلاح، کامل فلاح کی کوئی جو ہے وہ تم پر گارنٹی نہیں ہے. اسے حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان. تم میں سے ہر ایک پر ضروری ہے کہ وہ جب برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے، اور ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا دل میں اسے برا مان. اب دل میں ہی برائی کو برا نہیں مانتا ایک شخص اور خود برائی میں ملوث ہو جاتا ہے تو گویا کہ بتائیے اب ایمان کہاں رہا. یہ تو اس کا ایمان کمزور ہے جو برائی کو دیکھے اور دل میں بھی اسے برا جانے کہ ہاں یہ بری شے ہے. میں وذالک ضعف الایمان. قرآن مجید میں اور بھی ہے، اصحاب سبت کا واقعہ آتا ہے، ہفتے کے دن والوں کا. وہاں بھی یہ تھا، وہ واقعہ جو میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس میں پڑھیں گے اس میں سنا دوں گا. تو اب وقت ہو گیا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. آمین یا رب العالمین.